بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بات کرتے ہیں حجر اسود کے بارے میں۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ کعبے کا یہ پتھر صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذہب کے لوگ اس سے مقدس مانتے ہیں اور اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحن کعبہ کی طرف آتے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، درمیان میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے اور اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ کرامتا کفار جب مکہ پر غلبہ پا گئے تو انہوں نے مسجد حرم میں شہیدوں کا ڈھیر لگا دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے حجر اسود کو اکھیڑا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کئی عرصے تک حجر اسود ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد اہل اسلام سے جب ان کی مصالحت ہوئی تو مسلمانوں نے حجر اسود کو واپس لینے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے کہا، اب وہ پتھر ہمارے عام پتھروں جیسا ہو گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ تمہارا حجر اسود کون سا ہے۔ اگر تمہیں کوئی نشانی معلوم ہے تو چل کر ہمارے پتھروں سے اٹھا لو۔ اہل اسلام علماء کرام کے پاس گئے تو علماء نے فرمایا، چونکہ حجر اسود بہشتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اس لیے اس پر آگ کا اثر نہیں ہوگا، لہٰذا تمام پتھروں کو آگ میں پھینک دو، وہ تمام پتھر جل جائیں گے اور حجر اسود باقی رہ جائے گا۔ کفار بھی اس بات کو مان گئے، چنانچہ ان سب کو آگ میں پھینکا گیا۔ جو ہی ان کا کوئی پتھر آگ میں جاتا فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن حجر اسود کو آگ میں پھینکا گیا تو اس پر آگ کا اثر نہ ہوا اور اسے مسلمانوں نے اٹھا لیا اور واپس اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ ایک روایت کے مطابق جب کفار حجر اسود کو اٹھا کر لے جانے لگے تو ان کے منزل تک کئی اونٹ حجر اسود کے بوجھ کی تاب نہ لا سکے اور مر گئے، لیکن جب مسلمان اس کو واپس لے کر آئے تو اس کو ایک معمولی سے اونٹ پر رکھا جو حجر اسود کی برکت سے مکہ تک نہایت حسین و جمیل اور موٹا ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کا جنت سے دنیا میں آنا نئی بات نہیں بلکہ بہت سی اشیاء اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجی۔